وہ سویلا نظار پھرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں النور اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ میں ہوں حافظ محمد انوار المصطفیٰ۔ دوستو، آج ہم والد کی عظمت کے حوالے سے احادیث سنیں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والد یا والدہ کو ایمان کی حالت میں محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم اپنے والدین کو محبت کے ساتھ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو کیا ہمیں 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت بہت رحمت والا ہے، اگر تم اپنے والدین کو 100 مرتبہ محبت سے دیکھو گے تو اللہ رب العزت 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ والد کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں دن اور رات گزارے کہ اس کا والد اس سے راضی ہو تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر اس حال میں وہ دن اور رات گزارے کہ اس کا والد اس سے ناراض ہو تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، پتہ چلا اگر والد ناراض ہو تو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ کبھی باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ رب کائنات تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 1، احسان جتلانے والا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 2، تقدیر کو جھٹلانے والا، فرمایا اس کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 3، والدین کا نافرمان، اس کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے جتنی نمازیں پڑھتا رہے یا روزے رکھتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا جو نافرمان ہے اس کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں 7 قسم کے لوگوں پر لعنت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کی سزا آخرت میں مقرر کی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نقد دیتا ہے۔ دوستو، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے 2 سزائیں دنیا میں ہی ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے، دوسری سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نافرمان اور باغی بن جاتی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے
اور اللہ رب العزت کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی سے بچو، جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی۔ اور فرمایا، اللہ کی قسم والدین کا نافرمان اسے محسوس بھی نہیں کر سکے گا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ والدین کی نافرمانی پر احادیث میں کس قدر وعید آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اپنی اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 15 نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، کہ بیٹا دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا۔ دوستو، آج یہی حالت ہے کہ دوست کے پاس بیٹھنے میں مزہ آتا ہے اور بیٹا باپ سے جی چراتا ہے۔ آج بوڑھے باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، لیکن بد نصیب بیٹے کو باپ کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں تو وہ خدمت کیا کرے گا۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ضعیف باپ کے سامنے بیٹا آ بھی جائے تو ضعیف باپ بیٹے کے خوف سے کچھ کہتا ہی نہیں کہ کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ دوستو، یاد رکھیں، جب ضعیف باپ اپنے بیٹے کے خوف سے خاموشی اختیار کر لے تو بیٹا سمجھ لے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نصیحت کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ نے اپنے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ دوستو، روح المعانی کے اندر موجود ہے، ایک شخص نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے، میرے مال پر میرے والد قابض ہو گئے ہیں، جو کماتا ہوں وہ لے لیتے ہیں، خرچ کر لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، ان کو بلاؤ۔ دوستو، پیغام بھیجا گیا۔ ادھر والد محترم کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری شکایت کی ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چل پڑے اور راستے میں کچھ اشعار سوچے۔ وہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے نہیں تھے کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، رب کائنات نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پیغام یہ بھیجا ہے کہ فلاں آدمی کے جو والد ہیں انہوں نے آتے آتے کچھ اشعار اپنے بیٹے کے بارے میں سوچے ہیں، آپ سن لیجئے کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ دوستو، جب بیٹے کا والد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا بات ہے جو آپ نے رستے میں سوچی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ابھی تو وہ کلمات میں زبان پر لایا بھی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا، جبریل امین علیہ السلام رب کائنات کا پیغام لے کر آیا ہے اور رب کائنات نے فرمایا ہے کہ وہ کلمات تم سے سنے جائیں۔ دوستو، باپ نے وہ اشعار جو اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں رستے میں سوچے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، جو کہ انتہائی دردناک تھے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اے میرے بچے، میں نے تمہیں بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی تھا۔ جب بھی کسی رات بیماری آتی تھی تو میں تیری بیماری کی وجہ سے بیدار ہو کر بے چینی میں رات گزارتا تھا، گویا تو نہیں بلکہ میں بیمار تھا، حالانکہ وہ بیماری تجھے لاحق ہوئی تھی، مجھے لاحق نہیں ہوئی تھی،
اور میری آنکھ اشک بار رہتی، مجھے تیری ہلاکت کا خدشہ رہتا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ سو جب تو بالغ ہوا اور اس حد تک پہنچ گیا جہاں تک پہنچنے کی میں تیرے بارے میں امید کرتا تھا، تو اب تو میرا بدلہ ترش روی اور سختی سے دے رہا ہے، جیسا کہ تو مجھ پر فضل و احسان کرتا رہا ہے۔ اگر تو میرے باپ ہونے کا خیال نہیں کر سکا تو کم از کم ایسا سلوک کرتا جیسا ایک پڑوسی قریبی پڑوسی سے کرتا ہے۔ تو مجھے ناقص العقل ہونے کے طعنے دیتا ہے، حالانکہ یہ کم عقلی تیری رائے میں ہے، اگر تو سمجھے۔ دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باپ نے یہ اشعار سنائے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو سخت ڈانٹا اور فرمایا، انتا و مالکا لی ابیکا، انتا و مالکا لی ابیکا، کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا اس میں کچھ حصہ نہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ جب والد کا دل دکھا تو رب کائنات نے جبریل امین کو بھیج دیا، کیونکہ والد کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے قدر کیجئے اپنے ماں باپ کی۔ ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دوستو، قدر کیجئے اپنے ماں باپ کے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی۔ اور دوستو، کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے خود کتنا ٹوٹ گئے ہیں۔ اور ہم نے سنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا۔ حیرانی اس بات پر ہے پھر کیوں لوگ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر گود ہو ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، اگر گود ہو ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں والدین کی عزت کرنے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔